وعلیکم السلام. سر میرا نام مومنہ کامران ہے اور میں 7th آسیہ کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر میں نے آپ سے کچھ دو سوال کرنے تھے. جی تو سر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کاروبار کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری تو نہیں ہے، آپ بغیر تعلیم کے بھی کاروبار کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر بندہ تعلیم یافتہ ہو تو اس کو اضافی کچھ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. یعنی علم جو ہے وہ کاروبار میں بھی مدد کرتا ہے. جیسے آپ نے کوئی ٹیکنالوجی کا بزنس کرنا ہے یا زیادہ کوئی مینوفیکچرنگ وغیرہ کا بزنس کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں چیزیں بنانے کا کاروبار کرنا ہے، تو اس میں اگر آپ کے پاس اس شعبے کی تعلیم بھی ہو تو اس سے یہ ہے کہ فائدہ ہو جاتا ہے. ویسے کاروبار کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو سوشل سینس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سوشل سینس. ہاں، لوگوں کو جج کرنے کی کہ یہ بندہ جو ہے، تو وہ تعلیم کے بغیر بھی بندے کو تجربے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بزنس کرنے کے لیے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، لیکن اگر تعلیم یافتہ آدمی ہو اور وہ بزنس کرے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. آپ کا بزنس کرنے کا ارادہ ہے؟ جی. ہاں، ویری گڈ، بہت اچھے. کس قسم کا بزنس آپ نے کرنا ہے؟ مجھے لائر بننے کا شوق ہے. لائر، وہ تو بزنس نہیں ہے نا، سوری بزنس نہیں، وہ تو پروفیشن ہے نا. تو لائر بڑا اچھا ہے شعبہ. اس میں چھوٹے شہروں میں تو خواتین کم ہیں اس میں، لیکن بڑے شہروں میں خواتین کی پرپورشن ہے اس میں، اور یہ بڑا اچھا پروفیشن ہے، بہت اچھا. تو ان سے لوگ بھی ڈرتے ہیں اور حکومت بھی ڈرتی ہے وکیلوں سے، ہے نا. بہت اچھا ہے. جی جی سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال سے ہمارے تعلیمی نظام درست ہے کہ نہیں، ہمارا تعلیمی نظام؟ دیکھیں، میری تو بیٹا ساری عمر اس نظام میں گزر گئی ہے. کچھ عرصہ میں نے سرکاری نوکری کی، پھر میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نوکری کی، اور اس نظام کے بارے میں تجربہ بھی بہت ہے اور کتابیں بھی بہت پڑھی ہیں میں نے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ کوئی بہت اچھا نظام نہیں ہے. اچھے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مقاصد ہیں ایک آزاد انسان کے طور پر، اس میں ہماری بہت زیادہ یہ تعلیم کوئی بہت اچھی تعلیم نہیں ہے. اس میں جو چیزیں شامل ہونی چاہیے وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ اگر فرض کیا یہ گلدستہ خود بنائیں تو آپ اپنی پسند کے رنگ اس میں شامل کریں گی، ایسے ہوگا نا. یس. اس کی جو شکل ہے وہ بھی اور ہوگی، شکل بھی آپ اپنی پسند کے مطابق بنائیں گی، اور اس کے رنگ وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں لگائیں گی، ایسے ہوگا نا. یس سر. تو جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق کام کرتی ہیں. یعنی جو ایک مسلمان معاشرہ ہے اس کی تعلیم اور طرح کی ہوگی، اور ایک جو غیر مسلم معاشرہ ہے اس کی تعلیم اور طرح کی ہوگی. تو اب یہ جو تعلیم ہے جس میں آپ پڑھتی ہیں اور میں جہاں پڑھاتا ہوں اور بطور پرنسپل کام کرتا ہوں، آپ کے خیال میں یہ تعلیم کا نظام کس نے بنایا تھا؟ یہ میرے خیال سے یہ انگریزوں نے بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ انگریزوں نے. پاکستان کب وجود میں آیا تھا؟ وجود 1947 میں، ہے نا. تو 1947 سے پہلے یہ جو ہے نا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو سارے علاقے ہیں، ان سارے علاقوں پر جو ہے نا وہ جو برطانیہ نہیں ہے، انگلینڈ جس کو ہم بولتے ہیں، یس. وہاں سے انگریزوں نے آ کے اس ملک پہ قبضہ کر لیا تھا. ان کے پاس بندوقیں اچھی تھیں، ان کی فوج اچھی تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، تو انہوں نے آ کے اس ملک پہ قبضہ کر لیا اور سارا کچھ لوٹ کے لے گئے یہاں سے. تو یہ تعلیمی نظام بھی انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے بنایا تھا. آپ کے خیال میں انہوں نے کیوں بنایا تھا؟ کہ یہ ترقی کر سکے. ترقی کر سکیں. ہاں، وہ انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ ہمارے غلام رہیں، ان میں آزاد سوچ پیدا نہ ہو، تاکہ یہ ترقی نہ کر سکیں.
تو ہم نے اتنی ترقی تو نہیں کی جتنی برطانیہ نے کی ہے یا جتنی امریکہ نے کی ہے یا فرض کیا جرمنی نے کی ہے. ترقی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اچھا نہیں ہے. یہ نظام انگریزوں نے ہمارے لیے بنایا تھا یا اپنے لیے بنایا تھا؟ یہ انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا تاکہ ان کا مقصد پورا ہو کہ جو اس نظام کو پڑھے، اس نظام میں سے گزرے، اس نظام میں پڑھے، تو وہ ہمارا ہمیشہ غلام رہے. اس کی سوچ جو ہے وہ اس میں سوچ پیدا نہ ہو، آزادانہ سوچ پیدا نہ ہو، اور نہ وہ مسلمان ہو اور نہ ہی وہ غیر مسلم ہو. تو اس طرح کا یہ نظام بنایا گیا تھا. تو پاکستان بننے کے بعد سے ہم نے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی، اسے ایسے ہی چلایا ہوا ہے. جیسے انگریز بنا کے دے کے گئے تھے ویسے ہی وہ چل رہا ہے. تو جب تک ہم اسے تبدیل نہیں کرتے، اسے اپنی مرضی کے مطابق نہیں بناتے، اس وقت تک ہم اس کو اچھا نظام نہیں کہہ سکتے. اب اس میں بڑے مسائل ہیں اصل میں، بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہمارا ایک میٹرک کا بچہ ہے یا اس نے ایف ایس سی کر لی ہے، 12 جماعتیں پاس کر لی ہیں اس نے، تو ایک بچہ انگلینڈ میں ہے، اس نے بھی 12 جماعتیں پاس کی ہوئی، ایک امریکہ میں ہے، اس نے بھی 12 جماعتیں پاس کی ہوئی، ایک جرمنی میں ہے، ایک فن لینڈ میں ہے، ایک فرض کیا فرانس میں ہے، ایک انڈیا میں ہے، ایک انڈونیشیا میں ہے، ایک ملائیشیا میں ہے. اس طرح آپ دنیا کے کافی جہاں بھی بچے پڑھتے ہیں تو وہ 12 جماعتیں جو ہے پاس کرتے ہیں. اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ یونیورسٹی میں. تو یہ جو 12 جماعتیں بچے پاس کرتے ہیں، تو اگر ان سب کا ٹیسٹ لیا جائے، ایک ہی ٹیسٹ بنایا جائے، وہ ٹیسٹ بناتے ہیں لینگویجز کا، یعنی لینگویج کا ٹیسٹ ہوگا، اس میں میتھس کا ٹیسٹ ہوگا اور سائنس کامن جنرل نالج کا ٹیسٹ ہوگا. تو اس میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب سے نیچے آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے بھلا؟ اس کی وجہ ہمارا تعلیمی نظام ہے کہ ہم اپنے بچوں میں وہ صلاحیتیں نہیں پیدا کر پاتے جو کہ 12 سال کے بچے میں صلاحیتیں ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نظام بہت اچھا ہے، وہ گزارا کر رہا ہے، لیکن اس نظام کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا، تو جیسے آپ ایک وکیل بننا چاہتی ہیں، تو وکیل جو ہے اس کو قانون، اس کی تاریخ، اس کی زبان، اس کا کلچر، ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں وہ لوگ پیسے دیتے ہیں اور وکیل ہونے کی ڈگری جو ہے وہ خرید لیتے ہیں اور جا کے پریکٹس شروع کر دیتے ہیں. تو نااہلیت جو ہے نا، نااہل، یعنی ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے کو اہل بنانا. کیا بنانا؟ اہل بنانے کا مطلب ہے اس کو کوئی ایسا کام سکھانا کہ جب وہ اس کام کو سیکھ لے تو وہ اس کو کام کرنا آتا ہو. جیسے انجینئر ہے اسے مشین بنانی آتی ہو، ڈاکٹر ہے اسے مریض کا علاج کرنا آتا ہو، وکیل ہے اسے قانون کا سارا پتہ ہو. تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اہلیت نہیں پیدا کرتا. بات سمجھ رہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تبدیل کریں، اس کو بہتر بنائیں، اور جو بچے ہیں ان کی جو بطور انسان ان کے ذہن کی اور ان کی جو اخلاقی ضروریات ہیں، ہے نا، آپ کو اچھے برے کا ہے نا شعور، تو بچوں کی تربیت ہونی چاہیے اور ان کو اہل بنایا جانا چاہیے. یعنی دے مسٹ بی کمپیٹنٹ نا. تو یعنی آپ وکیل ہیں تو آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہوں، اور آپ کی اہلیت پر جس معاشرے میں یا جس شعبے میں آپ کام کرتی ہیں وہاں کے لوگوں کو آپ کی اہلیت پر اعتماد ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ جب بڑی ہوں گی تو آپ بھی کوشش کیجئے گا. ہم نے بھی ساری عمر کوشش کی ہے کہ ہم کچھ نظام کو بہتر بنا سکیں جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے. صاحب ذرا باقی تو سارا حکومت کا اختیار ہے تاکہ یہ نظام بہتر بنایا جا سکے. تو آپ وکیل بن کے کیا کریں گی؟ کیسے سالو کروں گی؟ اچھا، تو آپ کہاں سے وکالت کا امتحان پاس کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے ابھی زیادہ نالج نہیں ہے ان چیزوں کی. اچھا، تو جو یہاں اچھے ادارے ہیں نا، جیسے لمز ایک ادارہ ہے، لمز یونیورسٹی میں لاء کی ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ مہنگی ہے بہت لیکن بہت اچھی ہے. آپ اس کے لیے پہلے کوشش کریں. اگر وہاں نہیں آپ کا داخلہ ہوتا تو قائد اعظم یونیورسٹی میں لاء کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے، اس کا جو میرٹ ہوتا ہے وہ نمبر 1 ہوتا ہے. وہاں سے آپ کریں. اگر وہاں سے نہیں کر سکتی تو پنجاب یونیورسٹی سے لاء کا آپ کورس کریں. تو اگر وہاں سے نہیں ہوتا تو پھر BZU بہادر زکریا یونیورسٹی کا لاء ڈپارٹمنٹ اچھا ہے.
وہاں سے آپ کوشش کریں، یعنی کسی بہت اچھی یونیورسٹی سے آپ لاء کی ڈگری حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. ابھی سے ارادہ کر لیں کہ آپ نے لاء کی ڈگری جو ہے وہ کسی بہت اچھی یونیورسٹی سے کرنی ہے. اس کے لیے آپ کی لینگویج بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی انگریزی اور اردو بہت اچھی ہونی چاہیے. تو آپ آج سے فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنی لینگویج کو بہت بہتر بنانا ہے، اور جب میں ایک وکیل بنوں گی تو میں ایک اہل اور کمپیٹنٹ وکیل بنوں گی. اچھا ہے نا یہ؟ Yes. ویری گڈ، بہت اچھے. تھینک یو سو مچ سر. جی موسٹ ویلکم. جب دل چاہے آپ بیٹا. سر آپ کا جہاں بہت شکریہ، ہمیں آپ نے ٹائم دیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں بیٹا. انشاءاللہ اب اگر کوئی اور سوال ہوگا تو ضرور میں آپ سے ضرور کروں گی. ضرور، جب دل چاہے میرا. اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو.